عزیز طلباء، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سٹلے ٹاؤن کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں آپ کو حصہ نظم پڑھا رہا ہوں۔ اس سے پہلے حصہ نظم کی 3 نظمیں میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ آج کی جو نظم ہے، جیسا کہ آپ سلائیڈ پر بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا عنوان ہے اسلامی مساوات۔ اسلامی مساوات کے معنی ہے اسلام نے جو انسانوں کے درمیان ایک برابری کا تصور دیا ہے کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی برتری یا فوقیت حاصل نہیں، یہ اس نظم کا موضوع ہے۔ اور یہ جو اشعار اس نظم میں شامل کیے گئے ہیں، یہ مولانا الطاف حسین حالی کی ایک طویل نظم جو مسدس حالی کے نام سے پورے ہند میں مشہور ہوئی، اس میں سے لیے گئے ہیں، اور ان کو ایک نئے عنوان یعنی اسلامی مساوات کے تحت آپ کی ٹیکسٹ بک میں، درسی کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس نظم کو سمجھنے کے لیے اس کا تھوڑا سا پس منظر اور اس کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف جاننا ضروری ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں آپ کو اس نظم کا صرف پہلا بند پڑھاؤں گا، کیونکہ بات بہت زیادہ طویل نہیں ہم کر سکتے، شاعر کا تعارف بھی آپ کو دینا ہے۔ تو اگلے جو لیکچرز ہوں گے ان میں ہر لیکچر میں 2 بند آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ تو اس طرح یہ نظم 4 لیکچرز میں مکمل ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے شاعر کا تعارف۔ اردو ادب کے اولین قومی شاعر مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ حالی جب 9 برس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کا بچپن انتہائی مشکلات میں گزرا، لیکن انہوں نے ان مشکلات کے باوجود اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور شاعری میں مرزا غالب سے اصلاح لی۔ اردو کے ایک اور مایہ ناز نثر نگار اور ادیب اور شاعر مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی نظمیں تحریر کی۔ مولانا حالی کو جدید اردو غزل کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی مشہور نظم مسدس حالی صرف ایک نظم نہیں، بلکہ یہ نظم مٹتی ہوئی مسلم تہذیب کا ایک نوحہ بھی تھی کہ بر صغیر میں جس طرح مسلمانوں کی تہذیب کو، ان کی اقدار کو زوال آیا۔ حالی کی یہ نظم اتنی مشہور ہوئی کہ ایک مدت تک مسلمان گھروں میں اس نظم کو شوق سے پڑھا جاتا تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی کا طرز تحریر بہت سادہ، عام فہم اور مدلل ہے۔ مدلل کے معنی دلیل سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے روایتی خیالات سے جدید خیالات کی طرف قدم بڑھایا، اسی لیے جدید شاعری کا بانی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس نظم کے پہلے بند کی طرف۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر۔ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر۔ نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی۔ دفتر الٹنا اردو کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے زوال آنا یا برے دن آنا۔ مسخ ہونا، بگڑنا، شکل کا بگڑنا، شکل کا تبدیل ہونا۔ تونگر کے معنی امیر،
دولت مند یا مالدار۔ جوہر کے معنی خوبی، ہادی کے معنی رہنما یا رہبر یا راستہ دکھانے والا یا ہدایت دینے والا، اور عقبہ کے معنی آخرت یا اگلا جہان۔ اب ہم اس کے مفہوم کی طرف آئیں گے۔ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے امراء یعنی امیر اور دولت مند لوگ بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی خوبی اور کمال باقی نہیں رہتا، نہ عقل ان کی رہنمائی کرتی ہے اور نہ دین ان کا رہبر بنتا ہے۔ انہیں دنیاوی عزت اور ذلت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی آخرت میں جنت اور جہنم کی پرواہ ہوتی ہے۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی قوموں کی زبوں حالی یعنی بربادی کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس کے آثار سب سے پہلے امراء کے افعال اور کردار سے جھلکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ امراء کا یہ طبقہ عیش و عشرت میں پڑ کر بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب صاحب اقتدار اور طبقہ امراء کے اعمال بگڑتے ہیں تو قوم کے مفلوق الحال یعنی مفلس اور غریب لوگوں پر ان کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔